اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم آڈینس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری بھی اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، جہاں رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ ایک بار پھر سے ویلکم اردو ناولز اینڈ پوئٹری پر ہارون رشید کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ دوسری جانب اسلامی لشکر میں رات بھر کام ہوتا رہا، اور جب مشرق سے سورج طلوع ہوا تو ہر قبیلہ شہر کے مکینوں اور شہر کے اندر محصور نسی فورس اور اس کے لشکریوں نے دیکھا شہر کے جنوب مشرق میں 8 منجنیقیں نصب ہو چکی تھی، جن کے دائیں بائیں اور پیچھے مسلمان لشکر انتہائی تنظیم کے ساتھ اپنی صفیں درست کر چکے تھے۔ اس موقع پر نسی فورس نے ہر کلیہ شہر کے ایک برج میں کھڑے ہو کر مسلمانوں کے لشکر کا جائزہ لیا اور دنگ رہ گیا۔ چہرے پر پریشانیاں، فکر مندیاں بارش کی طرح برس گئی تھی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ مسلمانوں کے پاس منجنیقیں نہیں ہیں۔ قلعہ اور فصیل چکنی کے دوسرے اوزار وہ رکھتے ہیں، اس بنا پر وہ مطمئن تھا کہ ہر کلیہ شہر میں محفوظ رہے۔ شہر میں اس نے پہلے کی نسبت خوراک اور ضروریات کا زیادہ سامان جمع کر رکھا تھا۔ وہ یہ بھی امید لگائے بیٹھا تھا کہ جب مسلمان لشکری رسوں کی سیڑھیوں کی مدد سے فصیل پر چڑھنے کی کوشش کریں گے تو فصیل اس کے لشکری بڑی آسانی سے انہیں مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہرحال نسی فورس ایک طرح سے مطمئن تھا، لیکن اب جو اس نے شہر کے نزدیک 8 منجنیقیں اور پتھروں کے ڈھیر دیکھے تب اس کے پاؤں تلے سے زمین نکلنی شروع ہو گئی تھی۔ وہ اب مسلمانوں کی کارگزاری اور نئی صورتحال پر پریشان اور فکر مند سا ہو کے رہ گیا تھا۔ نسی فورس انتہائی سوچوں میں غرق تھا کہ ہارون رشید کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے اپنے کام کی ابتدا کی اور منجنیق چلانے والوں نے شہر پر سنگ باری کی ابتدا کی۔ سنگ باری سے شہر کے مشرقی دروازے کے دائیں جانب جو برج تھا اسے تھوڑی ہی دیر کی سنگ باری میں مسلمانوں نے اڑا کر رکھ دیا تھا۔ برج کے اندر کھڑی نسی فورس نے جب دیکھا کہ شرقی دروازے کا برج گر گیا ہے تب وہ فکر مند اور برج سے نکل کر اپنے محافظوں کے ساتھ نیچے چلا گیا تھا۔ تاہم اس نے شہر کے فصیل کے اوپر اپنے سالاروں کی نگرانی میں لشکریوں کو بالکل چوکس اور مستعد رہنے کا حکم دے دیا تھا۔ ہارون رشید کے کہنے پر اس کے لشکریوں نے شہر کے اندر سنگ باری نہیں کی۔ منجنیقیں صرف فصیل کے برہوں اور فصیل کو اپنا ہدف بنانے کے لیے کچھ دیر تک سنگ باری جاری رہی۔ مشرق کے کئی برج ڈھیر کر دیے گئے، پھر سنگ باری نے اپنا ہدف شرقی دروازے اور فصیل کی دیواروں کے اوپر والے حصے کو بنانا شروع کیا۔ آہستہ آہستہ ہر کلیہ شہر کی فصیل اور دروازہ لرزنے شروع ہوئے، اور پھر دروازہ اور فصل کا جو کچھ حصہ لرز کر زمین بوس ہو گیا۔ فصیل کا ایک حصہ گرتے ہی شہر کے اندر ایک شور، ایک ہنگامہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ یوں ہی شہر کے شرقی دروازے پر سمیت ایک فصیل کا ایک حصہ گرا۔ ہارون رشید کے کہنے پر اس کے سالار اور اس کے لشکری بالکل مستعد ہو گئے تھے۔ یہ احتیاط اس لیے کی گئی تھی کہ شرقی دروازہ اور فصیل کا حصہ گرنے کے بعد نسی فورس اگر شہر سے باہر نکل کر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو اس کے حملوں کا جواب دیتے ہوئے پہلے کی طرح اسے شکست سے دوچار کیا جائے۔ شرقی دروازہ اور شہر کے فصیل کا حصہ گرنے کے باوجود بھی سنگ بازی نہیں کی گئی۔ اب 8 منجنیقیں پتھر برساتے ہوئے اپنا ہدف تبدیل کر گئی تھی۔ 4 منجنیقیں شہر کے دروازے کے بائیں جانب جو فصیل تھی اسے اپنا ہدف بنانے لگی تھی۔ شرقی دروازہ اور شہر کی فصیل کا حصہ گرنے کے باوجود بھی سنگ بازی نہیں روکی گئی۔ اب 8 منجنیقیں پتھر برساتے ہوئے اپنا ہدف تبدیل کر گئی تھی۔ 4 منجنیقیں شہر کے دروازے کے بائیں جانب جو فصیل تھی اسے اپنا ہدف بنانے لگی تھی۔ باقی 4 شہر پناہ کے بائیں جانب والی فصیل کو توڑنے لگی تھی۔ اس طرح آہستہ آہستہ فصیل کا حصہ گرنے لگا، اور یہ سلسلہ تھوڑی دیر تک ہی جاری رہا ہوگا کہ شہر کے اندر سے کچھ سوار نکلے۔ وہ سفید علم اٹھائے ہوئے تھے جو اس بات کی نشاندہی تھی کہ نسی فورس صلح کرنے پر آمادہ ہے۔ سفید علم ان نوجوان کے نکلنے کے باوجود ہارون رشید نے اپنے لشکر کو چوکس رکھا، اس لیے کہ نسی فورس شاید علم کی صورت میں دھوکہ دہی سے کام لے کر اچانک حملہ آور بھی ہو سکتا تھا۔
لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو ہی سفید علم لہرانے والے سوار نکلے، مسلمانوں نے سنگ باری روک دی، تاہم سارا لشکر بالکل ہمراہ اول ہونے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ سوار قریب آئے، گھوڑوں سے اترے، ان کے کہنے پر انہیں ہارون رشید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک اپنی گردن کو خوب خم کرتے ہوئے ہارون رشید کے سامنے جھٹکا، اسے تعظیم دی، پھر کہنے لگا: مسلمانوں کے خلیفہ، ہمیں ہمارے بادشاہ نصی فورس نے روانہ کیا ہے۔ وہ آپ کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہے اور یہ پیشکش بھی کرتا ہے کہ آئندہ کبھی بھی جب تک وہ زندہ رہا مسلمانوں کے خلاف نہ جنگ کی پہل کرے گا، نہ مسلمانوں کے حقوق پر حملہ آور ہو کر نقصان پہنچائے گا۔ لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ جنگ کو موقف کر دیں۔ جو شرائط آپ طے کر چکے ہیں، ہمارا بادشاہ انہیں منظور کرتے ہوئے ان کا اتباع کرے گا۔ وہ شخص جب خاموش ہوا تب ہارون رشید کچھ سوچتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا: یہ دوسری بار ہے کہ نصی فورس ہمارے علاقے پر حملہ آور ہوا ہے۔ پہلی بار جب اس نے جنگ کا طبل بجایا تھا تو اسے ہم نے بدترین شکست دی تھی۔ ہر قبیلہ شہر میں وہ مقیم ہوا تھا، لیکن محاصرے کی شدت کو دیکھتے ہوئے شرائط طے کرنے پر مجبور ہوا تھا۔ لیکن نصی فورس کی بدبختی کہ اس نے جنگ سے کوئی سبق نہ لیا۔ ہم سے انتقام لینے کے لیے بلغاریوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور بلغاریوں کے آنے کے بعد جو اس کی حالت ہونی ہے وہ تم لوگوں کے سامنے ہے۔ لوٹ جاؤ، نصی فورس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں نے اس کے سفیروں کے ذریعے کوئی معاملہ طے نہیں کیا اور نہ ہی کروں گا۔ وہ خود یہاں چل کر آئے، میرے ساتھ گفتگو کرے اور میری شرائط کرتے ہوئے معاہدہ کرے، اور اسے یہ بھی بتا دینا کہ آنے والے دنوں میں طے شدہ معاملہ اگر اس نے توڑنے کی کوشش کی تو پھر ہمارا لشکر قسطنطنیہ کی بجائے کسی اور دوسرے شہر میں رکے گا نہیں۔ اب تم لوٹ جاؤ، نصی فورس کو بھیجو، اس سے بھی کہنا کہ ہماری طرف سے اسے جان کا کوئی خطرہ نہیں، لیکن یہ میرا آخری فیصلہ ہے کہ جو بھی معاوضہ طے ہوگا وہ نصی فورس کے ساتھ ہوگا۔ وہ میرے روبرو آئے اور مجھ سے گفتگو کرے، وہ شرائط میں طے کروں گا، ان شرائط کو اس نے ماننا ہوگا، اور اسے یہ بتا دینا کہ شرائط سخت نہیں ہوں گی۔ ہم مسلمان تم لوگوں جیسا وحشیانہ رویہ اور برتاؤ نہیں کرتے۔ اس پر بھی واضح کر دینا کہ اگر اس نے میرے سامنے آنے اور مجھ سے معاملہ طے کرنے سے انکار کیا تو پھر میری فصیل کو گرا دیا جائے گا اور نصی فورس اور اس کے سارے لشکریوں کو موت کے گھاٹ میں اتارا جائے گا۔ صرف ہر قلعہ شہر کے مکینوں کو یہاں سے نکل کر اپنی محفوظ پناہ گاہوں کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو، اس سے زیادہ میں تم سے گفتگو نہیں کرنا۔ ہارون رشید کا حکم سن کر نصی فورس کے وہ نمائندے اور سفیر اپنے سفید پرچموں کو لہراتے طے کرتے ہوئے لوٹ گئے تھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تب ہارون رشید کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے اسماعیل اور یزید بن انصا کی طرف دیکھتا رہا، پھر دھیمے سے لہجے میں انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا: ابن قاسم اور ابن انصبہ، میں ایک بار پھر تم دونوں کو ایک انتہائی اہم مہم سونپنے لگا ہوں۔ دیکھو، اگر رومن بادشاہ نصی فورس مجھ سے ملنے کے لیے یہاں نہ آیا تب جس مہم میں ہمیں روانہ کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اس میں تاخیر ہو جائے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے ہم ہر قلعہ شہر میں حملہ آور ہوں گے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں اس شہر کی میل کرا دی جائے گی، شہر کے مکینوں کو شہر سے نکلنے کا موقع فراہم کیا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو ہی سفید علم لہرانے والے سوار نکلے، مسلمانوں نے سنگ باری روک دی، تاہم سارا لشکر بالکل حملہ آور ہونے کے لیے تیار رہا۔ سوار قریب آئے، گھوڑوں سے اترے، ان کے کہنے پر انہیں ہارون رشید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو ان میں سے ایک اپنی گردن کو خوب خم کرتے ہوئے ہارون رشید کے سامنے جھکا، اسے تعظیم دی، پھر کہنے لگا: مسلمانوں کے خلیفہ، ہمیں ہمارے بادشاہ نصی فورس نے روانہ کیا ہے، وہ آپ کے ساتھ صلح کرنے پر آمادہ ہے۔ لوٹ جاؤ، نصی فورس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ میں اس کے سفیروں کے ذریعے کوئی معاملہ نہیں طے کروں گا۔ یہ بات کرنے کے بعد فورس کے ساتھ ہوگا، وہ میرے روبرو آئے اور مجھ سے گفتگو کرے، پھر فصیل کو گرا دیا جائے گا اور نصی فورس اور اس کے سارے لشکروں کو موت کی گھاٹ میں اتار دیا جائے گا۔ صرف ہر قبیلہ شہر کے مکینوں کو یہاں سے نکل کر اپنا محفوظ پناہ گاہوں کی طرف جانے کی اجازت دی جائے گی۔ اب تم جا سکتے ہو، اس سے زیادہ میں تم سے گفتگو نہیں کر پاتا۔ ہارون رشید کا یہ حکم سن کر نصی فورس کے وہ نمائندے اور سفیر اپنے سفید پرچموں کو طے کرتے ہوئے وہ لوٹ گئے تھے۔ جب وہ شہر میں داخل ہوئے تب ہارون رشید کچھ دیر سوچتا رہا، اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ چند لمحوں تک بڑے غور سے اسماعیل اور یزید بن انصا کی طرف دیکھا،
ابن قاسم اور ابن انصا ایک بار پھر تم دونوں کو ایک انتہائی اہم موضوع سونپنے والا ہوں۔ دیکھو، اگر رومن بادشاہ نسی فورس مجھ سے ملنے کے لیے یہاں نہ آیا تب جس مہم میں ہمیں روانہ کرنا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اس میں دیر ہو جائے گی، اس لیے کہ سب سے پہلے اور ہر کلیہ شہر پر حملہ آور ہوں گے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ ہر صورت میں اس شہر کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر نسی فورس مجھ سے روبرو اور بلمشانہ گفتگو کرنے کے لیے آ جاتا ہے تب میری یہ بات غور سے سنو۔ جو ہی فورس سے اپنے محافظ دستے یا اپنے سفیروں کے ساتھ یہاں آتا ہے اس کے جسم کے ساتھ تم دونوں اس لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر جانا جس پر تم گھات لگانے والے بلغاریوں پر حملہ آور ہو۔ میں تھوڑی دیر تک ان مخبروں کو روانہ کروں گا تاکہ وہ یہ اندازہ لگائیں کہ بلغاریوں نے کس جگہ قیام کر رکھا ہے۔ نسی فورس کے آنے کے بعد تم دونوں اپنے اس لشکر کو لے کر روانہ ہو جانا اور اپنے مخبروں کی رہنمائی میں بلغاریوں پر حملہ آور ہونا۔ میں چاہتا ہوں کہ بلغاریوں کی طاقت کو اس قدر کچل کر اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ آنے والے دونوں میں کبھی کبھی کسی بھی صورت میں وہ مسلمانوں کے لیے جارحیت اختیار کرنے والی قوت یا مزاحمتی طاقت۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ رومن شہنشاہ نسی فورس اپنے کچھ محافظوں اور سفیروں کے ساتھ شہر سے نکلا۔ سفید علم پہلے کی طرح فضا میں پھڑ پھڑا رہے تھے۔ نسی فورس کو اس کے محافظ سیدھے ہارون رشید کے پاس لائے اور ہارون رشید نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کا بہترین استقبال کیا، اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ عین اس وقت اسماعیل اور یزید بن انصا بلغاریوں کو ضرب لگانے کے لیے وہاں سے کوچ کر گئے۔ رومن شہنشاہ نسی فورس جب ہارون رشید کے سامنے بیٹھا تو اس کا رنگ ہلدی ہو رہا تھا، جسم پر ہلکی ہلکی کپکپاہٹ، آنکھوں میں خوف، چہرے پر انجانے اندیشوں کے چراغ دیکھے جا سکتے تھے۔ گفتگو کا آغاز ہارون رشید نے کیا اور نسی فورس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نسی فورس، تیرے اعمال نامے میں بہت سے برے کام لکھے جا چکے ہیں جس کا حساب میں تو تم سے نہیں لوں گا، لیکن اس کائنات کا مالک ضرور تم سے باز پرس کرے گا۔ نسی فورس، سب سے برا اور بدترین کام تم نے یہ کیا کہ تم نے اپنے ملکہ کے خلاف سرکشی و بغاوت کھڑی کی، اسے قید کر دیا۔ اگر تم یہی کرتے تو معاملہ کچھ بگڑا نہ تھا کہ تمہاری سلطنت کا اندرونی معاملہ تھا، اس میں ہم دخل اندازی کرنے والے تھے، لیکن تم نے دوسرا برا فعل یہ کیا کہ ہمیں اخراج دینے سے انکار کر دیا جو ملکہ باقاعدگی سے ادا کرتی تھی، ہمیں جنگ کی دھمکیاں دی، تلواروں کا گٹھا ہماری طرف روانہ کیا اور پھر اپنی بدنیتی کو مزید پھیلاتے ہوئے تم نے جنگ کی طرح ڈھالی۔ ظالم، جب ہم نے تمہیں ایک بار شکست دے دی تھی اور تم ہر کلیہ شہر میں محصور لائے تھے، اپنے کیے کی معافی مانگنے کے بعد صلح پر آمادہ ہوئے تھے، تو تمہیں عبرت خیزی سے کام لیتے ہوئے واپس قسطنطینیہ جا کر اپنے ملک کی رعایا کی خدمت کرنے کا فریضہ ادا کرنا تھا، لیکن تمہاری نیت میل اور کھوٹ تھا۔ تم نے ہمارے خلاف انتقامی کارروائی کرنے کے لیے ہمیں اپنے سامنے نیچا دکھانے کے لیے بلغاریوں کو بلا لیا اور پھر تمہاری اور قیدیوں کو متحدی قوت کا حشر جو ہم نے کیا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ نسی فورس، اور یوں جانو ہم تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتے تھے، اسی بنا پر ہم نے اس وقت جنگ شروع کی جس وقت تمہارے لشکری سفید علمی لہراتے ہوئے شہر سے نکلے تھے، ورنہ فصیل کا ایک تو ہم نے گرا ہی دیا تھا اور میں نے طے کر رکھا تھا کہ اس شہر کو زمین بوس کر کے اب جبکہ تو نے میرے سامنے بیٹھا ہے میں نے تیرے گناہ اور جرائم بھی گناہ کر دیے ہیں۔ بول، تیرے کے لیے کیا تجویز کروں؟ ہارون رشید کی اس گفتگو نے نسی فورس کی کسی قدر حملہ کیا تھا اور اسے امید ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کا امیر المومنین اسے قتل نہیں کرے گا، لہٰذا انتہائی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نسی فورس کہنے لگا، مسلمانوں کے عظیم حکمران، میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ اس وقت آپ میرے جو چاہیں سلوک کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو میری گردن اڑانے کا حکم دے سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو اپنی فطری رحم دلی اور خدا ترسی کا مظاہرہ کرتا ہوئے مجھے معاف بھی کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے محترم اور عظیم حکمران، اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں آپ کے ساتھ مقدس پر ہاتھ رکھ کر پختہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بھی ان کے خلاف سرکشی نہیں کروں گا، آپ کے خلاف جنگ کی طرح نہیں ڈالوں گا، اور جس طرح ملکہ آئرین آپ کو اخراج ادا کرتی رہی تھی اسی طرح میں آپ کو اخراج ادا کرتا رہوں گا۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ہر قبلہ شہر کو تباہ و برباد کر کے زمین بوس کرنا چاہتے ہیں، میری آپ سے التماس ہے کہ آپ شہر کو تباہ نہ کریں، میں آپ کا مطیع و فرما بردار بن کے رہوں گا۔ شہر کے اندر بے شمار لوگ دنیا میں سکون کی زندگی بسر کرتے ہیں، یہ سارے بے گھر ہو کر میرے اور آپ دونوں کا نہ صرف بلکہ بد دعا بلکہ مصیبت کا باعث بنیں گے۔ نسی فورس کو روکا، پھر دوبارہ کہنے لگا، تاہم میں آپ سے عہد کرتا ہوں ہر قلعہ شہر کو عسکری کے طور پر استعمال نہیں کروں گا، جو فصیل گر گئی ہے اس کی مرمت کرا دوں گا، شہر کے اندر کوئی لشکر نہیں رکھوں گا، اس کے آنے جانے والے دور میں یہ شہر پرامن رہے گا۔ نسی فورس جب خاموش ہوا تو بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہارون رشید سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، نسی فورس، ہم مسلمان بے ضرور امن کے متلاشی لوگ ہیں، جو ہمارے ساتھ امن اور سکون کے ساتھ رہتا ہے اسے ہم خزاں رسیدہ پتوں اور سکوت آلودہ دھند لکوں سے بے ضرر بے داغ
گلگلوں، آسمان اور روسی کائنات جیسی پرسکون، امن بدوش نیلاہٹوں اور کہکشاؤں کے دودھیا آنچل جیسے پرامن رہتے ہیں، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن وہ جو نقصان پہنچاتے ہیں، ہماری سرزمینوں کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نسی فورس یاد رکھنا، ان کے لیے میں اور میرے رفیقان تیغ و زردہ برق برا کی رقص کی طرح حرکت میں آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے وصال قصوں کو ہم ہجر کی داستانوں میں اور ان کے دامانوں گریباں کو زخموں میں تبدیل کرنے کا ہنر جانتے ہیں۔ آنے والے دور میں اگر تم نے پھر بھی ایسا معرکہ برپا کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا پچھتاؤ گے۔ جواب میں نسی فورس نے صلح مندی کے ساتھ رہنے کا عہد کیا اور اس پر ہارون رشید نے اسے واپس جانے کا اجازت دے دی، جس کے جواب میں نسی فورس اپنے سفیروں اور اپنے محافظوں کو لے کر اس عہد کے ساتھ ہرکلیہ شہر واپس چلا گیا تاکہ وہ چند روز ہرکلیہ شہر میں قیام کر کے ہرکلیہ شہر کی فصیل کو دوبارہ درست کر کے واپس قسطنطنیہ میں چلا جائے۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ ہرکلیہ شہر کو ہارون رشید نے تباہ کر کے زمین بوس کر دیا تھا۔ دوسری طرف یلغاری لشکر ابھی تک اپنے خاقان کی سرکردی میں اس انتظار میں تھا کہ دیکھیں نسی فورس کیا قدم اٹھاتا ہے۔ چونکہ بلغاریوں اور نسی فورس کے بیچ میں ہارون رشید نے اپنے مسلح دستے متعین کر دیے تھے، لہٰذا بلغاریوں اور نسی فورس کے درمیان کوئی رابطہ اور تعلق نہ رہا تھا۔ اسی بنا پر بلغاریوں نے جہاں پڑاؤ کیا تھا وہیں قیام کر کے وہ نسی فورس کی طرف سے نئے پیغام کا انتظار کر رہے تھے۔ انتظار کے انہی دنوں میں ایک رات ان کی بختی کی ابتدا ہوئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ مسلمان اس جگہ پر آ کر ان پر حملہ ہو سکتے ہیں جہاں انہوں نے نسی فورس سے رابطہ کی خاطر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ وہ یہی امید لگائے ہوئے تھے کہ مسلمان نسی فورس کا محاصرہ کر لیں گے اور اس محاصرے کے دوران نسی فورس ان سے رابطہ کر کے نئے لائحہ عمل کو طے کرے گا، لیکن کچھ بھی نہ ہوا۔ بہرحال اسماعیل اور یزید بن انصا رات کی گہری تاریکی میں بلغاریوں کے سر پہنچے اور ان پر دونوں اپنے لشکر کے ساتھ جبر کی دھول اڑاتے مشیت کے کارکنان وقت کی سکڑتی در و دیوار کو شکستہ تہذیب کے بوسیدہ خیموں کو تار تار اور اماموں تک کے سارے دروازوں کو کھول دینے والے بے زنجیر طوفانوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھے۔ آرام کر رہے تھے، تاہم انہوں نے سنبھل کر اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا کو، لیکن اس وقت تک ابن قاسم اور ابن انصا دونوں اپنے لشکریوں کے ساتھ کر دینے والی آتش سیال شکن کر دینے والے آندھیوں کے بگولوں کی طرح ان کا قتل عام شروع ہو چکا تھا۔ اس صورتحال کو بلغاریوں کا خاقان زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اس لیے کہ رات تاریکی میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے لشکر کی حالت حملہ آور مسلمانوں ان کا قتل عام شروع کر چکے تھے۔ اس صورتحال کو بلغاریوں کا خاقان زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، اس لیے رات کی تاریکی میں اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کے لشکر کی حالت حملہ آور مسلمانوں کے نئے موت کے متلاشی جذب و لخت صداؤں کی کرچی کرچی خواہشوں اور مقدر کی بدنامی پانی پیلے پتوں کے بے پایہ خروش سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لہٰذا آوازیں نکالتے ہوئے اپنے لشکریوں کو اشارہ دیا اور یہ آوازیں سنتے ہی یلغاری اپنی ہر چیز چھوڑ کر اپنے علاقوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسماعیل بن قاسم اور یزید بن انصا نے صبح تک انہی میدانوں میں کچھ قیام کیا، پھر اپنے دیکھ بھال کر کے ساتھ بلغاریوں کے پڑاؤ کی ہر چیز کو سمیٹتے ہوئے واپس ہارون رشید کے پاس پہنچ گئے۔ نسی فورس اور بلغاریوں کے مقابل آنے سے پہلے چونکہ ہارون رشید دشمن کے علاقے دور تک یلغار کرتا ہوا ان پر حملہ آور ہوا تھا اور بے شمار لوگوں کو قیدی بناتا ہوا نسی اور بلغاریوں کے مقابل آیا تھا، لہٰذا جس قدر قیدی اس کے پاس تھے ان سب کو لے کر بغداد کی طرف روانہ ہوا۔ ان قیدیوں میں رومنوں کے بادشاہ نسی فورس کی ایک کنیز بھی شامل تھی۔ کہتے ہیں کہ اپنے کے ساتھ ہارون رشید راستے میں ہی تھا کہ اس کی جگہ اس نے پڑاؤ کیا تھا کہ نسی فورس پادریوں ہارون رشید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے بڑے احترام اور بڑی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے نسی فورس کا ایک خط ہارون رشید کو پیش کیا۔ اس خط میں نسی نے ہارون رشید کو لکھا: اے شہنشاہ وقت، میری ایک ضرورت آپ سے وابستہ ہے جسے اگر آپ پورا کر دیں تو آپ کے دین کا ضیاع ہوگا نہ دنیا کا خسارہ، اور میری ضرورت بھی معمولی ہے کہ آپ کی ایک اشارے پر پوری ہو سکتی ہے۔ جو قیدی آپ اپنے ساتھ لے گئے ہیں ان میں میرے بیٹے استیراک کی منگیتر بھی شامل ہے۔ اگر وہ لڑکی آپ مجھے واپس کر دیں تو آپ کا مجھ پر بڑا کرم ہوگا۔ اپنے بیٹے استبراک کی میں اس سے سگائی کر چکا ہوں اور میرا بیٹا میرا عہد بھی ہے۔ وہ لڑکی چونکہ ایک جنگی قیدی کی حیثیت سے آپ کے پاس موجود ہے، لہٰذا وہ مجھے واپس کر دیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری اس درخواست کو قبول کریں گے۔
کہتے ہیں کہ بڑی رحم دلی اور تعاون اور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہارون رشید نے فوراً اس لڑکی کو طلب کیا۔ جب وہ لڑکی ہارون رشید کے سامنے کھڑی کی گئی تو اسے نسی فورس کے خط سے آگاہ کیا گیا۔ اس نے خط کے مندرجات کو تسلیم کر لیا۔ اس کے بعد ہارون رشید نے اس لڑکی کو انتہائی قیمتی اور فاخرہ لباس سے نوازا، زیورات دیے، عطیے کے طور پر جواہرات عطا کیے، اور جس وقت پادری اس کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اس وقت وہ ایک قیمتی چھولداری کے نیچے کھڑا ہوا تھا۔ وہ چھولداری بھی ہارون رشید نے اس لڑکی کو دے دی، اور اس کے علاوہ لڑکی کے لیے ہارون رشید نے بے انتہا گران قیمت عمدہ قسم کے ساز و سامان، ظروف اور دوسری چیزوں سے آراستہ سامان تیار کیے، اسے عطیے تحائف بھی دیتے، پھر ایک محافظ دستے کے ساتھ اس لڑکی کی کونسی فورس کی طرف روانہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس لڑکی کو جب نسی فورس کے پاس پہنچایا تو نسی فورس ہارون رشید کی اس کمال ظرفی سے بے حد متاثر ہوا۔